محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ حبشہ کی طرف نکل جاؤ۔ حبشہ ایک اچھا ملک ہے، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، اس کی وجہ سے کوئی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ یہ نبوت کا 5واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ چنانچہ اس سال 11 مردوں اور 4 عورتوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن مظعون کی قیادت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ چند ماہ بعد افواہ پھیل گئی کہ قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مہاجرین شوال کے مہینے میں حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ یہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ خبر غلط تھی۔ واپس آنے کے بعد قریش مکہ نے ان پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیے۔ نبوت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے 83 مردوں اور تقریباً 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ اسامہ یعنی نجاشی نے مسلمانوں سے بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان وہاں آرام سے رہنے لگے۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو قریش کے سرداروں نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر ابن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا تاکہ وہاں کے بادشاہ کو ان مہاجرین کو واپس کرنے پر آمادہ کریں۔ حبشہ پہنچ کر انہوں نے نجاشی کے درباریوں کو اپنے ساتھ مل جانے کے لیے رشوت کے طور پر بہت سے تحفے دیے اور انہیں بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، ہم انہیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، اس سلسلے میں ہماری حمایت کریں۔ اگلے روز قریش کے یہ دونوں سفیر نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ہی سے ایک رسول بھیجا جس کے خاندان، حسب نسب، امانت داری اور پاک بازی سے ہم سب پہلے واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور ہمیں یہ سکھایا کہ ہم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سچ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، نماز پڑھیں اور روزے رکھیں۔ ہم اس شخص کی دعوت پر ایمان لے آئے اور شرک اور بت پرستی ترک کر دی اور برے کاموں سے باز آ گئے۔ ہمارے اس جرم پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر اسی گمراہی کو اختیار کر لیں۔ ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو اللہ تعالیٰ کا کلام اترا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی وہ آیات سنائی جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نجاشی یہ آیات سن کر رونے لگا اور یہاں تک کہ روتے ہوئے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں انہیں ہر گزر تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اگلے روز عمر ابن العاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور کلمہ ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ تھے نہ کم۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور سفیروں کے تحفے واپس کر دیے۔ دونوں سفیر ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے۔ 20 آدمیوں نے مکے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائکس کریں اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔